ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله مولانا العلي العظيم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة کیوں نہ ہو سارا جہاں نغمہ سرا صدیق کا کیوں نہ ہو سارا جہاں نغمہ سرا صدیق کا ہے کلام اللہ میں بھی تذکرہ صدیق کا ہے کلام اللہ
سارا جہاں نغمہ سرا صدیق کا ناز کیوں نہ ہو صداقت پر تیری کونین کو ناز کیوں نہ ہو صداقت پر تیری کونین کو ہو گیا حق سے لقب تجھ کو عطا صدیق کا ہو گیا حق سے لقب تجھ کو عطا صدیق کا ہے کلام اللہ ہمیں بھی تذکرہ صدیق کا جب ضرورت مال کی دین نبی کو پڑ گئی جب ضرورت مال کی دین نبی کو پڑ گئی پھر صفِ اول میں سرمایہ رہا صدیق کا پھر صفِ اول میں سرمایہ رہا صدیق کا ہے کلام اللہ میں بھی تذکرہ صدیق کا جام کوثر جو علی کے ہاتھ سے ہے چاہیے جام کوثر جو علی کے ہاتھ سے ہے چاہیے بن کے رہنا ہوگا دنیا میں گدا صدیق کا بن کے رہنا ہوگا دنیا میں گدا صدیق کا ہے کلام اللہ میں بھی تذکرہ صدیق کا تم بھی مظہر دل کے کانوں سے صدا سنتے رہو تم بھی مظہر دل کے کانوں سے صدا سنتے رہو پڑھ رہے ہیں جو قصیدہ اولیاء صدیق کا پڑھ رہے ہیں جو قصیدہ اولیاء صدیق کا کیوں نہ ہو سارا جہاں نغمہ سرا صدیق کا ہے کلام اللہ میں بھی تذکرہ صدیق کا ہے کلام اللہ میں بھی تذکرہ
بعد از حمد و صلات ناظرین و سامعین و حاضرین، عشاقان انبیاء، گدایان اہل بیت و صحابہ کرام، دور دراز تو تشریف لے آنے والے عزیز مسلم بھائیوں، سورۃ الزمر آیت نمبر 33، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق، او شخصیت جڑے سچ لے کے آئے، وصدق بہی، اور او شخصیت جنہاں نے اس سچ دی تصدیق کی تھی، اولئک هم المتقون، سچ لیان والے بھی متقی نے، اگوں اس سچ دی تصدیق کرن والے بھی متقی نے۔ حضرت مولا کائنات، مشکل کشا حاجت روا، جناب مولا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ فرماتے ہیں کہ سچ آیا، اللہ نے اس آیت کے اندر یہ واضح فرمایا کہ سچ دنیا تے آیا تے کوئی ایسا بھی اللہ دا بندہ ہے جڑا اس سچ نو لے کے آیا۔ اگو پھر قرآن تو یہ بھی واضح ہوتا ہے پیا کہ اگو کچھ ایسے بھی لوگ نے جنہاں نے اس سچ دی تصدیق کی تھی۔ مولا علی المرتضی فرماتے ہیں کہ اے جڑا سچ آیا ہے اے دے تو مراد دین اسلام ہے، وصدق بہی، اور لیان آلے جناب مصطفیٰ کریم دی ذات، وصدق بہی، اگوں جس ہستی نے او دی تصدیق کی تھی ہے او دا نام ابو بکر صدیق ہے۔ اج دے عنوان دے اندر، اج دی نشست دے اندر یہ عرض کریں گے کہ جناب ابو بکر نو صدیق کیوں آکھیا گیا، اور جناب ابو بکر نو صدیق کس نے آکھیا۔ صرف اسی نہیں، ابو بکر نو صدیق آکھن والے کیوں نہ ہو سارا جہاں نغمہ سرا صدیق کا، ہے کلام اللہ میں بھی تذکرہ صدیق کا۔ کیوں نہ ابو بکر نو صدیقہ کیے جدو رب نے اونا دی تصدیق نو قرآن مجید دی اندر بیان فرمایا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو آپ جے صغر سینے دے وچ سن تے آپ دے والدین آپ نو عتیق کہہ کے بھی پکار دے سن، نڑے صدیق کہہ کے بھی پکار دے سن، چھوٹی عمر دے اندر۔ عتیق بھی مشہور، صدیق بھی مشہور۔ کتب دے اندر ہوتا ہے جناب ابو بکر صدیق دے والد محترم قبل از اسلام بت پرست سن۔ ایک دن اپنے بیٹے نو پکڑیا جیدہ نام سی عبداللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق دا اصل نامی عبداللہ، اپنے بیٹے نو پکڑیا، بت خانے لے گئے۔ ایک بت کے سامنے جا کے فرماتے نے بیٹے ساڑھا اے او رب ہے، اگر اسی
ننگے ہوئیے تو سانو پہنن واسطے ایک کپڑے عطا کر دے. دوسرے بت دے سامنے گئے, فرمان لگے اے ساڈا او رب ہے کہ اگر اسی بھوکے ہوئیے سانو کھان واسطے کھانا دیندے, بیٹے نو اپنے مذہب دی تعلیم دیندے پہ. تیسرے بت دے سامنے لے جا کے آکھن لگے کہ ساڈا اے او رب ہے اگر اسی پیاسے ہوئیے تے سانو پانی پین واسطے دیندہ ہے. اپنے بتاں دی تعریف کر دے گئے, بتاں دے معاملات دستے گئے, جو جو چیزیں منسوخ سن ساریاں سکھان دے گئے, سمجھان دے گئے. بڑے بت دے سامنے لے آکے آکھن لگے کہ اے او ساڈا خدا ہے جڑا ہر شے دیندہ ہے, اے دے تو جو منگیے دیندہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن دا عالم ویکھنا, اے وہ ہستیاں نے جڑیاں بچپن دے عالم دے اندر ہی 55 سال دیاں گلاں کر دے نے. اے خدائی ہدایہ نے, اللہ دی طرف انہوں تحفے نے, اور خدا داد صلاحیتہ نے, خدا داد مہربانیاں نے. ویکھنا نواز شاتے خداوندی. حضرت ابو بکر اس وڈے بت دے سامنے کھڑے ہو گئے, باپ نے ویکھیا کہ وہ کسی بت ہور دے سامنے پوجا پاٹ کرن لگ پے. وڈے بت دے سامنے کھڑے ہو کے فرمان لگے میں بھوکا میں کھانا دے اگر تو سچا رب ہے, اگر تو سچا رب ہے. میں پیاسا ہوا میں پانی دے, اگر تو سچا رب ہے تے ویکھ میرے کپڑے اگے نالو پرانے نے, میلے کچیلے نے, نویں کپڑے دے. اور میں نے دسو بھی او بت پتھر دا بنیا, گچ چونے گارے دا بنیا, مٹی دا بنیا پتھر, کی بولے تے کی دے وے. بت نو جدو خاموش پایا تے غصے دے وچ آ کے قریب ہی کوئی آپ نے پتھر اٹھایا تے او دے منہ دے تے ماریا, او دا نک توڑ کے رکھ دیتا. جدو پتھر دا بت دا نک ٹوٹ گیا تے والد نے شور سنیا تے پلٹے اپنے بیٹے دی طرف ادھر بت نو ویکھیا تے آپ بت نو برا بھلا فرما دینے پہ اپنے بیٹے نو گھسیٹ کے اپنی بیوی تے پتر دی ماں دے کو لے کے آئے. آکھن لگے کہ انہیں آج او کم کیتا ہے جڑا کدی کسے کیتا ہی نہیں, سوچیا بھی نہیں کسے. کی ہویا ہے کیوں تسی میرے بیٹے نو گھسیٹ کے تے تھپڑا نہ مار مار کے لے دے پہ. ابو قحافہ آکھن لگے کہ انہیں آج ساڑھے وڈے خدا دی توہین کیتی ہے, انہیں آج بت دا نک کٹے ہے, انہیں بت نو وٹا مارے ہے, پتھر مارے ہے, انہیں بڑی توہین کیتی ہے. توہین مذہب دا انہیں ارتکاب کیتا ہے, مارا نہ تے ہور کی کرا. آپ دی والدہ فرمان لگیاں, انہاں دا نام بھی ام الخیر فاطمہ رضی اللہ عنہ, بعد 24 مسلمہ ٹھہریاں, نبی پاک دی صحابیہ بنیاں. حضرت ابو قحافہ نو آکھن لگیاں اے میرے خامند میرے لال نو کچھ نہ آکھ, جے تیرے وچ حوصلہ ہے تے میں تینو دساں اے بچہ عام نہیں. ایک بار پھر اچھی سبحان اللہ. ابو قحافہ آکھن لگے کیوں خیر ہے تیرے کو کی کر لے. آکھن لگیاں سال ہا سال لنگ گئے نے, میں اس گل نو چھپا کے رکھے. آج میں مجبور ہو گئی ہیں اپنے پتر دی اس گل نو بیان کرن دے اٹھے. کیوں کی گل ہے؟ آکھن لگیاں کہ جدو میرا لال پیدا ہویا اے دی ولادت ہوئی, اس ویلے رب دی طرفوں ایک غیر مرئی شخصیت نظر نہ آنے والی شخصیت نے پردیاں وچ رہ کے ندا دے کے مینوں مخاطب ہو کے چند جملے بولے نے, ابو قحافہ اگر تیرے وچ حوصلہ ہوئے تے میں تینوں سنا دے نہیں ہاں. ابو قحافہ آکھن لگے حوصلہ نہ بھی ہوئے سنا گا, آخر اللہ دی طرفوں تیرے کو پیغام آئے ہے, تو سنا میں سنن واسطے تیار ہوں, اور سبحان اللہ کو تے میں تو سنا دینا.
حضرت جناب فاطمہ ام الخیر فرمان لگیاں اے ابو قحافہ میرے بیٹے نو کچھ نہ آکھنا میرے بیٹے نو مت ڈانٹنا اے جدو بچہ میری گودی دی اندر تشریف لے آیا جدو ساڑھے بیڑے دی اندر اس بچے دی آمد ہوئی اس ویلے حاطف نے ندا دے کے آکھی ہے یا آمد اللہ بالتحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق لمحمد صاحب ورفیق آپ دی والدہ ماجدہ فرمان لگیا ابو قحافہ مینو آواز ہوئی سی فرشتے نے مینو آکھیا ہے اے ام الخیر فاطمہ اس گل نو جھوٹا نہ جانی اے گل بالکل سچی ہے جڑی میں تینو سنان لگا اے بشری بالولد العتیق اللہ نے جڑا تینو بیٹا عطا کیتا ہے اے بیٹا جنتی ہے اے عتیق من النار اے دوزخ دی اگ تو پاک انسان ہے اسمہ فی السماء صدیق بی بی تین مبارک میں اے دنیا تے تسی جو بھی نام رکھنے رکھ لو پر اللہ نے آسمانہ تے اس بچے دا نام صدیق رکھ چھڑیا اللہ نے آسمانہ تے اے دا نام صدیق رکھیا ہے لے محمد صاحب و رفیق بی بی تین مبارک ہوئے اے دا نام صدیق ہوئے گا اے محمد دا رفیق ہوئے گا اے ابو قحافہ میرے بیٹے نو کچھ نہ آکھی وکھری اے ہر رفیق تو رفاقت صدیق دی وکھری اے ہر رفیق تو رفاقت صدیق دی مشہور ہے جہان تے صداقت صدیق دی مشہور ہے جہان تے صداقت میں راضی اللہ بھی راضی ہوئے گا مل کے آنکھوں مشہور ہے جہان تے صداقت صدیق دی وکری غر رفیق تو رفاقت صدیق دی مشہور ہے جہان تے صداقت صدیق المشہور امام محب تبری رحمت اللہ علیہ جنہوں نے کتاب لکھی الریاض النادرہ فی مناقب العاشرہ آپ ریاض النظرہ دی اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 79 تے لکھ دینے آپ فرماتے ہیں کان حاضر لقب قد غالب علیہ فی الجاہلیہ
اسلام قبول کرن تو پہلا بھی لوگ آپ نو صدیق صدیق کہہ کے پکار دے سن. فرماندے نے کہ آپ ماڑے لی سے بندے نہیں سن. کان فی الجاہلیت وجیہا رئیسا من رؤساء قریش. آپ قریشیاں وچوں خوبصورت ترین سردار سن تے سرداراں دے وچوں بھی آپ صاحب وجاہت سردار سن. جنہوں آدھے نا بھی جی دی دھری نو چاوے کوئی نہ تے جی دی گل نو موڑے کوئی نہ. اس زمانے وچ بھی جی دی دھری نو کوئی نہیں سی چکدا انہوں ابو بکر صدیق آخ دینے. جی دی گل نو موڑ دا کوئی نہیں سی, جی دی گل نو ٹال دا کوئی نہیں سی, انہوں صدیق آخ دینے. محب تبری رحمت اللہ علیہ فرما دینے کہ آپ انہیں صاحب وجاہت شخص سن. کانت الیہ الاشناق. آپ کسے بندے دی اگر شنق دی ذمہ داری اٹھا لیں دے سن, میں دسنا شنق کی ہوئے, آپ جس بندے دی شنق دی ذمہ داری اٹھا لیں دے سن, لوگاں دے سن بس اے دے منہ وچوں نکل گئے تے ہن سانو ڈر کوئی نہیں. ہن تسی سوچ دے ہوئے کہ بھی شنق کی ہے, میں دسنا. نہ حق کسے بندے نو قتل کرنا, او دے معاوضے دے اندر ورثاء نو جڑا مال و دولت ملے انہوں آکھا جاندہ دیت, قصاص. ایک بندہ مریا نہیں مگر جیوندہ ہے, زخمی کافی ہویا ہے, او دی ہڈیاں ٹوٹیاں نے یا او دا خون بہ گیا. پنچایت دے اندر مارن والے بندے نو جڑا زخمہ دا خون بہا اور قصاص دینا پوے, اس قصاص نو آکھا جاندہ ہے شنق. قتل دے قصاص نو آکھا جاندہ ہے دیت, اور زخم دے قصاص نو آکھا جاندہ ہے شنق. آپ رضی اللہ تعالیٰ نے جدو کسی پنچایت اندر جاندے سن, لڑائیاں پڑھائیاں والی پنچایت اندر, جن نے مارے آئے او دے ذمے پنچایت نے لگایا کہ تو بھی 5 اونٹ مرین والے نو دینے نے, مار کھان والے نو. او پھر 5 اونٹ دین دا پابند ہے. او دے کول وقتی طور تے نہیں, او پھر پوری مجلس وچوں اپنا ضامن تلاش کردہ سی, جی دے اتے آ کے نظر ٹھہر دی سی او دا نام ابو بکر صدیق ہے. او پھر اتھو یعنی کر کے ترلا منت کردہ سی, ابو بکر میرا لنگ رہ جائے گا جے تو 2 بول چھڑے. تے آپ پھر کی کر دے سن, آپ نے کھڑے ہو جانا, آپ نے فرمانا بھئی میں سن لیا ہے پنچایت دی طرف کنے اونٹ ادا کرنے نے, 5. میں تو اٹھے تو 1 ہفتے دی مولت منگنا, 5 اونٹ میں تو اٹھے بوئے تے پڑا چھڑا پہنچ جان گے. وہ پھر جڑے 5 اونٹ جنہاں نے لینے دے سن, وہ بھی پھر اٹھ کے کھڑے ہو جاندے سن, آندے دے سن صدقوہ و امدو حمالتہو. جڑا بندہ اٹھ کے کھلوتا ہے سانو اے دی گل تے یقین ہے, کیونکہ ہمیشہ سچ گل کردا ہے. اسی انہوں صدیق مننے ہاں, اسی اے دے اٹھ کے کھڑے ہون دی وجہ تو, اور کوئی کھڑا ہوندا تے ایسا 5 پورے لینے سن, پر اٹھ کے جڑا کھلوتا ہے اے دا نام صدیق ہے. اے سچا ہے, اے دی صداقت, اے دی دیانت, اے دی شرافت دی وجہ تو اسی 5 اونٹ نہیں لینے, بس بھیج 4 دینا, اسی گن 5 ہی لواں گے.
تسی 4 بھیج دینا 5 دا شمار ہو جائے گا. ابو بکر صدیق کوئی مسئلہ نہیں 7 دن نہیں اسی ہن دودھ پی کے سون والے بندے ہیں کیونکہ بول تواڈے منہ وچوں نکل گئے نے بول او دے منہ وچوں نکلے نے جڑا سچا ہے. اے صدیق تساں بول چھڈیا 7 دن سانو ہن 7 مہینے بھی نہ ہون تے سانو ٹینشن کوئی نہیں. او زمانہ جاہلیت اندر بھی جس نو اینی عزت اور قدر دی نگاہ دے نال صدیق آکھیا جاوے اونوں نبی دا غلام ابو بکر صدیق آکھیا جاتا ہے. اور لوگ آپ نے امین من دے سن آندے سن ایک گل بھی ہمیشہ سچی کردہ ہے اے منہ دے وچوں بول بھی ہمیشہ سچے بول دے جے کوئی دے کول گل کر لویے اپنی کو دکھ سکھ دی گل کر لویے بڑاس کٹ لویے تے اے گل نو اگر ٹور دا نہیں گل نو امانت دے طور تے اپنے کول سنبھال کے رکھ دے. اور جس طرح نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے کول لوگ امانتاں رکھ کے ٹینشن فری ہو جاندے سن ایویں ابو بکر صدیق کول بھی امانتاں رکھ کے لوگ ٹینشن فری ہو جاندے سن. ایسے واسطے اسی آنے وکھری ہے ہر امین تو امانت صدیق دی کیوں نہ لوکی اعتبار کرن دوست کی دے وکھری ہے ہر رفیق تو رفاقت صدیق دی مشہور ہے جہان تے صداقت. ایک باری سارے تو ہائی پاکی آکھو مشہور ہے جہان تے صداقت. حاکم کسے نو کی پتا اے دے وقار دا حاکم کسے نو کی پتا اے دے وقار دا مدنی ہی جان دائے عظمت صدیق دی مدنی ہی جان دائے عظمت. آو حضرات گرامی قدر تیرے تے میرے کریم آقا امام الانبیاء سرور انبیاء شافع روز جزا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم فرما دینے لوگوں میں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ حاضر ہویا. اللہ تعالیٰ نے مینوں بیت حرام تو لے کے بیت المقدس تک زیارت کروائی ہے. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ بھی میں گیا ہاں. اللہ تعالیٰ نے مینوں سیراں کروائیاں نے. اللہ تعالیٰ نے مینوں معراج عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے مینوں معراج کروایا ہے. نبی پاک نے لوکاں دے درمیان صبح اٹھ کے شب معراج دے سارے واقعے نو بیان کیتا. لوکی جڑے من دے سن وہ بھی مرتد ہونا شروع ہو گئے. مسلمان مرتد ہونا شروع ہو گئے. مشرکین مکہ جناب ابو بکر صدیق دی بارگاہ وچ آئے آگے آکھن لگے حلّا کا الہ صاحب کا یزعم انہو اسری بہ اللیلہ الہ بیت المقدس. آکھن لگے ابو بکر بلا دستے سی ایک ہی میں ہو سکتا ہے ایک بندہ اپنے گھر سویں مکے دی اندر سویں آکھے میں ساری رات دی اندر سیرہ کردہ رہا ہوں میں بیت المقدس دی سیر کر کے آیا ہوں. ابو بکر فرمان لگے بالکل جھوٹ بول دے جنہیں بھی گل کیتی ہے جھوٹ بول دے. آکھن لگے ابو بکر اے تیرے
یار نے گل کیتی ہے، یہ گل محمد نے کیتی ہے۔ آپ نے فرمایا محمد پاک نے گل کیتی ہے تے کی کیتی ہے؟ آکھن لگے تیرے محمد نے گل کیتی ہے کہ میں اپنے گھر سویا سا، میں خانے کعبے دے قریب سویا سا، میں راتی سویا، اللہ نے میرے مسجد حرام تو مسجد اقصی تک سیر کروائی ہے، پھر ساری تو پہلے واپس مکے بھی آ گیا ماں۔ حضرت ابو بکر صدیق نو آکھن لگے صدیق کیویں آ سکدا ہے ایک بندہ تھوڑے جے رات دے حصے دے اندر اتنی بڑی لمبی چوڑی سیر کر کے آوے؟ جناب صدیق اکبر نے فرمایا کیا ایک گل محمد نے کیتی ہے؟ آکھن لگے ہاں محمد نے کیتی ہے۔ آپ نے فرمایا لئن قال ذالک قد صدق رسول اللہ، جے محمد نے گل کیتی ہے اللہ دی قسم ہے انہوں نے پھر سچی گل کیتی ہے۔ اگر نبی نے گل کیتی ہے تے بے شک انہوں نے سچی گل کیتی ہے۔ مکے دے مشرک آکھن لگے ابو بکر اجے ہونا داسا پہ جیڑا بھی گل کرے او جھوٹ بول دے۔ آپ نے فرمایا بالکل جھوٹ بول دے، لیکن محمد اس گل تو مستثنا نے۔ آکھن لگے ابو بکر تصدق انہو ذہب اللیلۃ الی بیت المقدس وجاء قبل ان یصبح، تو اس گل دی تصدیق پہ کرنے، ایسی گل دی تصدیق پہ کرنے کہ تھوڑے جہی سے دی اندر انی وڈی سیر کر کے صبح ہون تو پہلا محمد واپس آ جان۔ حضرت ابو بکر صدیق کا جملہ سننا، آپ نے فرمایا نعم انی لا اصدقہ فیما ہوا ابعد من ذالک فی خبر السماء فی خدمت وروحہ۔ آپ نے فرمایا تسی تے مسجد حرام تو بیت المقدس دی گل کر دیا، میں تے دن راتی محمد تو عرشاں دیاں خبراں سننا وا، میں صرف اس معراج دی تصدیق نہیں کردا بلکہ محمد نے ہن تک جڑی بھی گل کیتی ہے میں انہاں ساریاں گلاں دی تصدیق کرنا، میں اونا ساریاں گلاں دی تصدیق کرنا وا، میں اونا گلاں دی تصدیق کرنا وا۔ چنانچہ لوکاں نے آپ نو صدیق کہنا شروع کر دیتا۔ شب معراج میرے آقا دی دوسری حدیث پاک میرے تے تیرے کریم آقا امام الانبیاء فرما دینے جدو میں لامکاں دیاں بلندیاں تے گیا تے مینوں بڑا چاہ، مینوں بڑی مسرت، مینوں بڑی فرحت، مینوں بڑی خوشی ہے، پر میں پریشان آ گیا۔ جبریل نے عرض کی تھی سونیا مغموم ہون دی وجہ کی ہے؟ سونیا میں تہاڈا نوکر ذرا سونیا دکھ پھول سکدے ہو۔ آقا نے فرمایا جبریل مینوں رب نے اتنا بڑا معجزہ عطا کیتا ہے، اللہ نے مینوں اتنی شان شوکت عطا کیتی ہے، اللہ نے مینوں سیراں کروائیاں نے، پر میری قوم نے مننا کوئی نہیں، میرا دل ٹوٹ جانا ہے جدو میں انہاں نو جا کے ساریاں گلاں سنانیاں نے۔ جبریل ہاتھ بن کے عرض کردے نے سونیا تہاڈی قوم اگر تہاڈی تکذیب کر دی ہے تے کی ہویا؟ یو صدقو کا سونیا ایک بندے دی تصدیق کافی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کی دی؟ عرض کردے نے سونیا یو صدقو کا ابی بکر فغوا صدیقن، سارے لوگاں دیاں گلاں ایک پاسے، اکیلے یار دی تصدیق ایک پاسے۔ اکو صدیق دی تصدیق کے پاسے میرے کریم آقا امام الانبیاء فرما دینے لوگا، پھر میں لامکان دیاں سیراں کیتیاں، میں اللہ دیاں جنتاں دیاں سیراں کیتیاں، ستوں آسماناں دیاں سیراں کیتیاں۔ میرے آقا فرما دینے جدو میں اللہ دے شاکار دیاں
زیارتاں کیتیاں اللہ دیاں جنتاں دیاں زیارتاں کیتیاں میرے آقا فرماندے نے میں جدو جنت اندر جانا وا جدو میں کسے بھی آسمانہ دے کسے بھی علاقے دے اندر جانا وا فما رأیت شیئن الا وجدت اسمی فیہ مکتوبا محمد الرسول اللہ و ابو بکر الصدیق خلیفتی آقا فرماندے نے جے میں جنتی محلات والویخنا وا میرا نام بھی لکھیا ہے نال میرے ابو بکر دا نام بھی صدیق لکھیا ہے جے میں جنتی درختاں والغور کرنا تنیاں دی اتے محمد لکھیا ہے پتوں دے پتیاں دی اتے صدیق لکھیا ہے جنتی دروازیاں دی اتے محمد اور صدیق دے چرچے نے میرے آقا فرماندے نے جیڑی بھی چیز ویکھی ہے کتے میں اپنا نام ویکھیا ہے نال صدیق دا بھی نام ویکھیا ایسے باستے حسین عشق سرکار میں جو خود کو فنا کرتے ہیں عشق سرکار میں جو خود کو فنا کر بڑی مہربانی اچھی بولو عشق سرکار میں جو خود کو فنا کر عشق سرکار میں جو خود کو فنا کر جڑے سرکار دے عشق وچ اپنے آپ نو فنا کر چھڑ دینے اونا دا کی مقام بندہ ہے میرے نال ایک واری پڑھو پھر میں تونوں دسنا مل کے سارے پڑھو عشق سرکار میں جو خود کو فنا کر عشق سرکار میں جو خود کو فنا کرتے ہیں عرش والے انہیں صدیق کہا کرتے ہیں عرش والے انہیں صدیق کہا کر اچھی بولو عرش والے انہیں صدیق کہتے ہیں عرش والے انہیں صدیق کہا عشق سرکار میں جو خود کو فنا کرتے ہیں عرش والے انہیں صدیق کہتے ہیں عرش والے انہیں صدیق کہا کرتے ہیں اگلا مصرع بھی سن لو کی یاد رکھو گے ان کو دربار میں ملتی ہے جگہ مظہر ان کو مزار میں جگہ ملتی ہے مظہر جان و دل سے جو محمد سے وفا کر ہو جان و دل سے جو محمد سے وفا کرتے ہیں عرش والے انہیں صدیق کہا کرتے ہیں عرش والے انہیں صدیق کہا اللہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بارے ہوتا ہے کہ آپ ممبر تے چڑھ دے ہوندے سن ممبر تے بہندے ہوندے سن ایک وار نہیں
تابعی ابو یحییٰ فرماتے ہیں کہ میں گن ہی نہیں سکتا ممبر رسول تے بہ کے علی المرتضیٰ فرماتے ہوتے سن ان اللہ سما ابا بکر علی لسان نبیہ صدیقا. اسا ابو بکر نو صدیق کی آکھنا ہے؟ اللہ نے خود اپنے نبی محمد دی زبان دیتے ابو بکر دا نام صدیق جاری کروا چھڑیا. ایک بار نہیں کئی بار. اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ اللہ دی قسم اٹھا کے گل کر دے ہوندے سن. فرما دے ہوندے سن اے مخلوق نے انہوں نے صدیق بعد چاکے پہلا خالق نے انہوں دا نام صدیق رکھے ہے. آپ فرماتے ہیں سن ان اللہ تعالی انزل اسم ابی بکر من السماء الصدیق. ابو بکر دا نام اللہ نے آسمانہ تو صدیق نازل فرمایا ہے, مخلوق دی زبان تے جاری فرمایا. نزال بن سیرت تابعی نے وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مینو شرف حاصل ہوا حضرت علی المرتضیٰ دے نال دن گزارن دا. آپ دے ہاں میں ٹھہرے اس دن آپ نے خوش مزاجی بہت فرمائی, خوش طبی اور مزاح فرماتے رہے. حضرت علی المرتضیٰ مسکران دے رہے تے بڑے فریش ماحول دے اندر میں نے وہ دن ملیا. نزال بن سیرت آتے نے اساں حضرت علی نے عرض کی تھی پیارے علی سانو اپنے مخلص دوستان دے بارے دسو, توڑا مخلص دوست کون کون ہے؟ آپ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سارے صحابی میرے مخلص دوست ہیں. پڑھ کے بیکھو الریاض النادرہ فی مناقب العشرہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 81. آپ نے فرمایا نبی دا ہر صحابی میرا دوست ہے. جماعت جڑی کول بیٹھی سے انہوں نے عرض کی تھی یا امیر المومنین اخبرنا عن اصحابک خاصہ, تو آڈے جڑے خاص دوست نے انہوں دے بارے دسو. آپ نے فرمایا کہ میرے خاص دوست وہی نے جڑے نبی پاک دے صحابی نے. آئے لم یکن لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب الا وہوا لی صاحب. جڑا جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی ہو میرا مخلص دوست ہے. نزال بن سیرت آتے نے پھر میں کلہ بولیا تھے میں عرض کی تھی اخبرنا عن اصحاب رسول اللہ. یہ دا مطلب ہے کہ تھوڑے دوست نبی پاک دے صحابہ نے, پھر سانو نبی پاک دے صحابہ دی گلنا سنا دے ہو. آپ نے فرمایا ان صحابہ نے کئی ہزاروں دی تعداد دے اندر, لاکھوں دی تعداد دے اندر, ایک روایت چاہتا ہے 1.25 لاکھ صحابہ, ایک روایت چاہتا ہے 2.25 لاکھ صحابہ صاحب جتنے بھی نہیں. آپ نے فرمایا سلونی میرے تو کسے ایک دے بارے سوال کرو میں تو دسنا او دی سیرت دے بارے. آکھ لگے اخبرنا عن ابی بکر ابن ابی قحافہ. سن پھر ابو قحافہ دے چن ابو بکر دے بارے دسو. اور سنن دا جذبہ ہے اچھی بولو سبحان اللہ. ابو قحافہ دے بیٹے ابو بکر صدیق دے ابو بکر دے بارے دسو. حضرت جناب ابو بکر دے بارے دسو. جناب علی المرتضیٰ نے فرمایا میں کی دساں تو ابو بکر دے بارے. ابو بکر او نے ذاک امرؤ سماہ اللہ الصدیق. ابو بکر او نے جنہ دا نام اللہ نے صدیق رکھے ہے, اللہ نے انہ دا نام صدیق رکھے ہے. تو صرف اپنے کو رب نے سنبھال کے نہیں رکھیا, علی لسان جبریل اللہ نے جبریل دی زبان دیتے ہوئے صدیق صدیق کروا دیتی. آئے ہائے وَعَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ. اور اللہ نے اپنے رسول محمد دی زبان ہوتے ہوئے صدیق صدیق جاری کروا چھڑیا.
کانا خلیفۃ رسول اللہ، اور رسول اللہ دے سچے خلیفہ سن، رضیہ لدیننا فردیناہ لدنیانا، او ساڑے دین دیتے راضی سن، اسی اپنی دنیا دیتے دنیاوی معاملات دے نال بھی صدیق تے راضیاں تے دینی معاملات وچ بھی صدیق تے راضیاں۔ تین روایات میں پیش کیتیاں نے، جناب علی المرتضیٰ نے دسیا کہ ابو بکر نو اساں صدیق نہیں آکھیا، خالق نے خود صدیق آکھیا۔ تے تھوڑ کی درس ملتا ہے؟ درس اے ملتا ہے کہ اگر علی نو مننا ہے تو پھر علی والا عقیدہ بھی رکھنا پوے گا، علی نال اگر سچی محبت ہے تو پھر علی دے عقائد و نظریات تے بھی عمل کرنا پوے گا۔ جو صدیق کا شیدا وہی شیدا علی کا ہے، جو ہے صدیق کا نوکر وہی بندہ علی کا ہے، ولا صدیق اکبر کی ولا علی کی ہے، جسے صدیق سے کدورت وہ منکر یا علی کا ہے، صدیق کا شیدا وہی شیدا علی کا ہے، جو صدیق کا شیدا وہی شیدا۔ آخری روایت سنو، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الحاوی للفتاوی دے اندر نقل فرمایا، اور علامہ عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ نے نزہۃ المجالس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 282 دوتے نقل فرمایا۔ حضرت حذیفہ یمانی رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ دی دعوت کی تھی، کی تھی دعوت، فَأَطْعَمَهُمْ، اس دعوت دے اندر سرکار نے اپنے صحابہ نو لنگر کھلایا۔ سرکار تشریف فرما، سب صحابہ لنگ دینے پہ جتو انٹر ہوں دینے پہ او دے قریب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود کچھ روٹیاں لے کے انہاں دے ٹکڑے کر کے لکمے کر کے آپ خود تشریف فرما لیں۔ جو صحابہ گزر دینے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک نو ایک لکمہ عطا فرما دینے پہ، بے تم ہی لئی جا، تم ہی لئی جا، تنال فرما دینے پہ سید القوم خادمہم، جڑا قوم دا سردار ہوتا ہے وہ حقیقت وچ قوم دا خدمت گزار ہوتا ہے، تے میں تواڈی خدمت وچ مصروف ہاں، میں تواڈا خادم ہاں، واہ کملی والیا، عرش اولا تیرے قدمین نو چمن واسطے ترسے، تے تو غلامہ دی کنی سونی تربیت فرمانا ہے پیا، امتیاں نال پیار کرنا ہے پیا۔ میرے کریم آقا فرما دینے کہ لو میرے ہتھوں ایک لقمہ عطا پہ کر دینے سارے آنے۔ ان صحابہ انہاں دیاں میرا تے خیال ہے تڑیاں زمین تے لگ دی نہیں ہونیاں، بے لنگر کھانا بھی مصطفیٰ دے گھرویں تے خود مصطفیٰ اپنے ہاتھ نال عطا فرما دینے پہ ایک لقمہ عطا ہمدا گیا، صحابہ لے کے اگے چل دے گئے۔ حضرت عباس، حذیفہ یمانی فرماتے ہیں حضرت عباس نبی پاک دے چچا، انہاں دی واری آئی، او
انہاں دے پیچھے جناب ابو بکر سن انہاں نے لقمہ لیا لقمہ لے کے وہ کول کھلو رہے ادھر سرکار نے ایک لقمہ اپنی طرفوں حسب معمول جناب ابو بکر نو عطا فرمایا عباس ویکھن لگ پے بھی انہاں نال ہن کی سلوک ہوندا ہے تھوڑا جا ابو بکر اگے چلے یعنی لائنہ وال جتھے جا کے بیٹھنا سی ادھر سفر کرن لگ پے سرکار نے فرمایا ابو بکر پیچھے واپس آ ابو بکر پیچھے واپس آئے سرکار نے ایک ہور لقمہ عطا فرمایا وہ لے کے چل پے پھر نبی پاک نے تیسری مرتبہ واپس بلا کے فرمایا ابو بکر پیچھے آ اور لقمہ لے جا جناب حذیفہ فرماتے ہیں سرکار نے دوسرے نو ایک ایک لقمہ جبکہ ابو بکر نو 2 واری واپس موڑ کے 3 لقمے عطا فرمائے فرماتے ہیں کہ جناب عباس حضور دے سامنے کھڑے ہو کہ ہاتھ پانے عرض کر دینے سونیا سانو تواڈے عدل و انصاف تے شک نہیں سونیا تسی قاسم میں نعمت بن کے آئے ہو سانو تواڈے تے شک نہیں لیکن فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ حکیم دا کوئی بھی کام حکمت تو خالی نہیں اللہ دے سارے نبیوں دی حکمت ایک پاسے پر ساڑھے رسول محمد تواڈی اکیلے دی حکمت ایک پاسے اے دے وچ کی حکمت ہے دوسرے نو ایک لقمہ جبکہ ابو بکر نو سونے کی وجہ ہے وہ حکمت دسی جائے میرے کریم آقا نے فرمایا حالات و واقعات نے ایسا مجبور کر چھڑیا سی کہ میں ابو بکر نو واپس موڑ کے لقمے دیندہ رہا حضرت جناب عباس عرض کرتے نے سونے اسی بھی سمجھنے مگر سونے اسی جاننا چاہنے اے دے وچ حکمت کی ہے ابو بکر دی اے دے وچ شان کی ہے تو آٹے تھے میرے کریم آقا امام الانبیاء نے فرمایا لما اطعمتو اول لقمہ جد میں ابو بکر نو پہلا لقمہ عطا کیتا سب سے آپا نو لقمے دیتے نے مگر کسے بندے دی کسے فرشتے دی آواز نہیں آئی پر جد میں اپنے یار غار نو پہلا لقمہ عطا کیتا قال لہو جبریل آقا فرما دینے میں اپنے کنہ نڑے سڑیے جبریل سدرات المنتخات سفر کر کے صدیق دی پار کا بچازی روئی لے آکے آندہ حنی اللہ کا یا عتیق ایک باری پھر سبحان اللہ جبریل نے آکے آکھے حنی اللہ کا یا عتیق اے عتیق مبارک ہوئے تینو کھاون واسطے لقمہ مصطفیٰ نے آپ عطا کیتے مصطفیٰ دے ہتھوں ملیا ہویا لقمہ اللہ تینو مبارک کرے جبریل نے جدو آکے سدرہ تو سفر کر کے آکے مبارک دیتی ہے میرے آقا فرما دینے میں جبریل دی آواز سن کے جان بجھ کے سے ابو بکر نو واپس موڑے ہے ابو بکر نو اپنے کولو دوسرا لقمہ جان بجھ کے دیتا ہے تاکہ ویکھو دے سی ہون بھی کسی دی آواز ہوں دیئے کہ کوئی نہ میرے آقا فرماؤں نے جدو دوسرا لقمہ انہیں وصول کیتا تے اپنی منزل دی طرف چل پیا فرماؤں نے میں اپنے کنہ نل سنے ہیں قال لگو میکائیل نے انہوں مبارک دیتی ہے حنی اللہ کا یا رفیق
محمد دے رفیق تینوں مبارک ہوئے تینوں لقمہ مصطفیٰ نے عطا کیتا میرے آقا فرماندے نے جدو میں میکائیل دی آواز سنی پھر میں سوچیا تیسرا لقمہ بھی دینے تے ذرا دیکھئے دے صحیح اگے جبریل نے آکے مبارک دیتی ہے میکائیل دی آواز آئی ہے میکائیل نے آکے مبارک دیتی ہے انہیں تیسرا لقمہ دے کے دیکھئے دے صحیح کون ہستی ہے جڑی انو آکے مبارک دیندی ہے میرے آقا فرما دینے جدو میں انو تیسرا لقمہ عطا کیتا قال لہو رب العزت رب العزت قال لہو رب العزت عزت والے رب دی آواز میں خود سنی ہے رب دی طرف آواز آئی ہے ہنی اللہ کا یا صدیق صدیق سبحان اللہ دی آواز بلند اونچی بات صدیق 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 میرے نبی فرما دینے اللہ دی طرف آواز آئی ہے مبارک آوے صدیق تینوں لقمہ نبی نے عطا فرمایا میں اپنے کو نہیں میں بار بار آوازہ سن کے دیندہ رہا عرض کردہ مقصد ہے جبریل نے جناب ابو بکر مخاطب کر دیا آکھیا عتیق دوزخ دی آکھ تو پاک انسان میکائیل نے آکھیا ہنی اللہ کا یا رفیق اے محمد دے رفیق محمد دے دوست رفیق آکھیا میکائیل نے تے اللہ نے کی آکھیا جبریل نے عتیق آکھیا میکائیل نے رفیق آکھیا وہاں اچھی بول رہے ہیں میکائیل نے رفیق آکھیا تے اللہ نے ایک بڑی اچھی بول اللہ نے صدیق آکھیا وفا کی علامت ہے صدیق اکبر سراپا صداقت ہے صدیق اکبر وفا کی علامت ہے صدیق سراپا صداقت ہے صدیق اکبر وفا کی علامت ہے سراپا صداقت ہے صدیق بس تقریر چھوڑن لگا ایک باری مل کے دہائی پا کے آنکھوں وفا کی علامت ہے صدیق اکبر سراپا صداقت ہے صدیق اکبر وفا کی علامت ہے صدیق دیا نام صدیق ہے خود خدا نے دیا نام صدیق ہے خود خدا نے دیا نام صدیق ہے خود خدا نے بقائے کرامت
صدیق اکبر سراپا صداقت ہے صدیق اکبر وفا کی علامت ہے صدیق اکبر سراپا صداقت ہے صدیق وما علیہ الا البلاغ المبین